جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزسٹ کرتے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا، اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی۔ تو وہ بھی ان آیات سے، یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ بھی جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا۔ انسان تو آباد تھے دنیا میں، لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان میں اپنی روح پھونکی۔ پہلے ایک زندگی تو تھی، آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے، بندر کے اندر روح نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی مخلوق ہے روح۔ تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزسٹ کرتے تھے نا، وہ صرف جان والے انسان تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی، ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا، اور وہ ہمارا پہلا جد امجد، ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایوولوشن، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے، ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے، مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہا۔ تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں، جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کو اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا، بہت بڑا پیریڈ، جس میں کئی انسان آباد تھے، تو وہ قابل ذکر نہیں تھے۔ قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا، اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو لانگ پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے نا انسانوں پہ، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ متشابہات ہو جائیں گے پھر یہ والے معنی، کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں، جبکہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں، تو ہمیں اوورآل جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تورات کی روشنی میں، وہ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ راؤنڈ ہے کہ آلموسٹ 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نبی علیہ السلام والی تو خیر ایک مضبوط جو ہے ہمارے پاس ہسٹری سیف ہے، آلموسٹ 1400 سال پہلے، اور ان سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہو، تو ہمیں بخاری میں حدیث میں ملتی ہے۔ عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً یہ جو فترت کا پیریڈ ہے یہ 600 سال کا ہے۔ وہ اس وقت تو تقریباً ہی بات ہوتی تھی، وہ 571 بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تورات سے جو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے۔ اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو 10,000 سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی، اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے ارض پہ جو زندگی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، جبکہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی۔ تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے ارض میں فاسلز کی فارم میں ملے ہیں، تو پھر وہ کون سے انسان تھے؟ تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایوولوشن کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا، اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں کہ ہم نے آدم کو چن لیا۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چنا کس میں سے؟ چنا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود تھے۔ یہ میں آپ کو، اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے۔
تو یہ رائے سے کوئی اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، یہ کوئی پیٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان آیات سے لوگ سہارا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا۔